بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق میں سیشن میں ہمارے پاس ہے سورہ فلق، قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو براہ راست اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور جنہیں ہم عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں آپ، جو ہمارے پاس پہلا جو لفظ ہے کل اعوذ کل اعوذ برب الفلق، اس میں جو لفظ کل ہے اس کو ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں پچھلے سیشن میں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں نے گرین ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں الفاظ، ان کو ہم نے پچھلے سیشن میں کور کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو ریوائز کے لیے میں ان کو تھوڑا تھوڑا دہراتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائیں وہ سارے الفاظ۔ تو ہم نے جو پہلا لفظ پہلے کیا تھا کل، کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹھیک ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور یہ جو ڈرائیو کیا گیا ہے وہ کول سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ جو لفظ اردو میں کول استعمال ہوتا ہے، اقوال استعمال ہوتا ہے، قوالی استعمال ہوتا ہے، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ قول سے، اس کے جو روٹ ورڈ قول ہے، اسے ڈرائیو کر کے اس میں لائے گئے ہیں۔ پھر جو دوسرا لفظ تھا ہمارے پاس اعوذ، یہ بھی لفظ اعوذ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جو اردو میں الفاظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں تعویذ، ٹھیک ہے، اور تعوذ، یہ دونوں لفظ جو ہیں اردو میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ ان کی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پھر رب بھی ہے، یہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ رب تو ہم ویسے بھی اردو میں بھی استعمال ایز اٹ از کرتے ہیں۔ اب آج کا جو نیا لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس فلک۔ فلک جو لفظ ہے یہ بھی ہمارے پاس اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فلک بیسیلی کہا جاتا ہے کس کو، اس کو اگر میننگ آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے پھاڑنا، ٹھیک ہے، یا ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے علیحدہ کرنا۔ کل اعوذ برب الفلق، یہاں پہ اگر اس کی مختلف صورتوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی اگر ہم اردو میں دیکھیں جو فلک استعمال ہوتا ہے وہ جو صبح آپ دیکھتے ہیں کہ جب رات جو ہے، رات صبح ختم ہوتی ہے اور وہاں سے ایک 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 سفید کلر کی ایک روشنی جو ہے، یا ایک لائن ہوتی ہے جو رات اور دن کے درمیان صبح مشرق کی طرف آپ کو ایک نظر آئے گی۔ ایک اس کو ہم لوگ سفید داری کہتے ہیں، جو صبح کی نشانی ہوتی ہے، جہاں سے کیا ہوتی ہے کہ صبح پھوٹ کے نکلتی ہے، یعنی کہ رات اور دن کے درمیان وہ سفید سی ایک دھاری نمایاں ہوتی ہے، جس کو اردو میں فلک بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جسے صبح کی فلک کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے، اس کو ہم صبح کی فلک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ہے، عام بول چال میں نہیں، لیکن تحریروں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منفلک۔ منفلک یعنی کہ پھٹا ہوا، پھٹا ہوا۔ منفلک لفظ جو ہے وہ اردو کی پرانی تحریروں میں آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کیا، پھاڑنا۔ تو اب کل اعوذ برب الفلق، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کے، یعنی کہ اس کائنات کے بارے میں جو تصور موجود ہے کہ یہ ایک دھماکے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، ایک دھماکہ کر کے، اس کے بعد جو چیزیں اس میں سے تھیں، مثلا چاند، سورج اور باقی جتنی فلکیات میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، علیحدہ ہوئی ہیں۔ تو اس زمرے میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کا جو رب ہے، اس سے، یعنی کہ یہ خدا کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ جو فلک کا رب ہے، اس کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے، ہم کہیں کہ ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر اس کو آپ ترجمہ اس صورت میں کرتے ہیں جیسے اس صورت میں بھی اس کو ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ صبح کی جو فلک ہے اس کا جو رب ہے، یقیناً اس کا رب بھی وہی ہے اور اس کائنات کا رب بھی وہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو آپ جس بھی اس کو سینس میں آپ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے پاس وہی بنتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو لفظ فلک ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے پھاڑنا، ٹھیک ہے، یا ایک چیز کو، ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے علیحدہ کرنا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ہے من۔ من کو ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں بہت تفصیل کے ساتھ۔ من لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے من جانب اور من جملہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر شر جو لفظ ہے اس کو بھی ہم لوگ کر چکے ہوئے ہیں پچھلے اس میں۔ شر جو ہے، شر سے لفظ ہمارے پاس شر انگیز ہے، شر پسند ہے، ٹھیک ہے، شریر وغیرہ وغیرہ ہم نے اس میں کیے تھے۔ ما خلق، ما جو لفظ ہے یہ اردو میں اس طرح شاید پایا نہیں جاتا، بلکہ میں اس کی تفصیل دوبارہ سے چیک کروں گا، لیکن مجھے اس کی بہت تفصیل مل نہیں سکی۔ خلق جو لفظ ہے یہ بالکل اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے،
آپ نے بہت سارے اس سے لفظ پڑھے ہوں گے. خلق سے ہے، خلق جس کو کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز، اور پھر خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، پھر کہتے ہیں مخلوق کہتے ہیں جس کو خدا نے پیدا کیا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ انسان ایک اللہ کی مخلوق ہے، جانور ہیں، باقی بہت ساری مخلوقات ہیں. تو دیکھیں یہ ساری جتنی بھی الفاظ ہیں یہ سارے خلق، خلق اس کا کیا ہے، بیسک روٹ ورڈ ہے، اور وہاں سے یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو من شر ما خلق، شر کہتے ہیں برائی کو، اس برائی سے ما خلق جو اس نے پیدا کی، اللہ کی پیدا کی ہوئی جو چیزوں میں جو شر ہے اس سے ہم اللہ کی ہی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی اپنی پناہ میں ہمیں اس چیزوں سے رکھ سکتا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھلائی اور برائی دونوں کا خالق وہی ہے، دونوں کو اس نے تخلیق کیا ہوا ہے. پھر یہ لفظ جو تخلیق ہے یہ بھی اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو اس کو ان کا خالق صرف وہی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اس کی تمام بری پیدا کی ہوئی چیزوں سے. تیسری جو آیت ہے اس میں ہے وَمِن شر، من وہی ہو گیا، شر وہی ہو گیا. وا جو لفظ ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے اور یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. اور وَمِن شر، شر وہی ہو گیا. غاسقن، غاسق جو لفظ ہے اس میں تھوڑی سی ایک یہ بھی اتنا عام لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. غاسق کا اگر بیسکلی اردو مطلب دیکھا جائے تو وہ ہوتا ہے تاریک رات، بالکل کالی رات جو ہوتی ہے اس کو غاسق عربی میں کہا جاتا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اردو میں کسی جگہ پہ اس کو جو ہے وہ کالی رات کا چاند بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی اس کا اگر مطلب ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو وہ ہوگا جو گرہن لگا ہوا چاند ہوتا ہے اس کو بھی غاسق کہا جاتا ہے، گرہن لگا ہوا چاند. لیکن بدقسمتی سے شاید اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا، اس لیے بہت سارے لوگ اس کا نام بھی، اپنا نام بھی غاسق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اتنا کوئی زیادہ مناسب نام نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غاسق کا مطلب صرف چاند ہے، بلکہ وہ صرف چاند نہیں ہے، وہ گرہن لگا ہوا چاند جو کالا چاند ہوتا ہے اس کو غاسق کہا جاتا ہے. پھر ایک نام جو خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غاسقہ، تو اس کو بھی رکھنے والے تو اسی سینس میں رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب چاند ہے، لیکن یہ تاریک رات کو کہتے ہیں یا گرہن لگے ہوئے چاند کو کہتے ہیں. اس لیے یہ کوئی زیادہ مناسب نام نہیں ہے رکھنا. جس نے رکھ دیا ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن نیا کوئی نام یہ والا نہ رکھیں تو زیادہ مناسب ہے. تو غاسق ہمارے پاس ہو گیا کالی رات. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے اذا، اذا اور وقب. یہ دونوں لفظ اردو میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ان کا تھوڑا سا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ وقب کہتے ہیں، اذا کہتے ہیں جب کو، وقب کہتے ہیں پتھر کے اندر جو گڑھا بنا ہوتا ہے، جو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، بالکل جس کے اندر بالکل آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو وقب لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، کہ میں پناہ اس کی بھی آپ پناہ مانگیں کس سے، کہ غاسق اذا وقب جب کیا ہو جائے، اندھیرا پھیل جائے. ٹھیک ہے، وہ بالکل رات، اندھیری رات کا جو اندھیرا ہے وہ بالکل جب پھیل جائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے برائیاں، شر زیادہ پھیل جاتا ہے، تو اس کے شر سے، اس کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اب دیکھیں شر وہی ہو گیا، من ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. نفاثات، نفاثات میں جو ہے نفس ہے، یہ جو ورڈ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نفس. ٹھیک ہے، یہاں میں اس کو لکھ دیتا ہوں، نفس، نون فے سے سوری، نفس. نفس کا بیسکلی جو مطلب ہے وہ ہے تھوڑا سا تھونکنا. جو تھونکنا ہوتا ہے نا، تھونکتے ہیں ہم لوگ، تھونکنا. ٹھیک ہے، تھونکنا لیکن تھوڑا سا، تھوڑا سا. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی سے دم کروانے جاتے ہیں، یا پہلے زمانے میں جو دم کیا کرتے تھے، تو وہ پھونک کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا تھونکتے بھی تھے. وہ جو تھوڑا تھوڑا تھونکنا ہوتا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ اردو میں عام طور پہ تو نہیں استعمال ہوتا، لیکن پرانی اردو میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. پھر جو کسی بیماری کی وجہ سے جو بلغم پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے اردو میں. اور پھر ایک جو پرانے زمانے میں ایک بیماری تھی جو منہ سے خون آنے والی بیماری، اس کو نفس الدم کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، نفس الدم اس بیماری کا نام تھا، نفس الدم. تو یہ اردو میں استعمال ہوتی تھی نفس الدم، جو منہ سے خون آنے والی بیماری کے لیے.
کیونکہ وہ بھی ایک تھوک کی صورت میں ظاہر خون آتا ہے، تو اسی نسبت سے اس کا نام نفس الدم رکھا گیا تھا۔ تو من شر النفاثات فی العقد، اب جو عقد ہے لفظ، یہ لفظ جو ہے یہ تو بہت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ عقد کا بیسکلی مطلب ہے گرا، ٹھیک ہے، گرا یا گانٹ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ناٹ، KNOT ناٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اردو میں یہ عام طور پہ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے میں کچھ اور الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عقد کے جو عام اور الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں ہے ہمارے پاس استعمال ہونے والا جو ہے وہ ہے عقد زوجیت، ٹھیک ہے۔ عقد زوجیت بیسکلی عقد نکاح کو بھی کہا جاتا ہے۔ عقد زوجیت سے پورا مراد یہی ہوا کہ نکاح کا جو پروسیس ہے اس کو عقد زوجیت کہا جائے گا۔ عقد گانٹ کو کہتے ہیں، اور اس کو زوجیت یا نکاح کے زمرے میں اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو تعلق والا رشتہ ہے ایک ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، وہ ایک یعنی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان کیا ہو جاتی ہے، گرہ لگ جاتی ہے ایک رشتے کی، تو اس لیے اس کو عقد، اسی نسبت سے اس کو عقد یعنی نکاح کہا جاتا ہے۔ پھر عقد ثانی لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے اردو میں، عقد ثانی یعنی کہ دوسرا نکاح۔ عقدہ کشائی یا عقدہ کشائی اس کو کہتے ہیں، عقدہ کشائی کہتے ہیں، عقدہ کہتے ہیں اسی گرہ کو، کشائی کہتے ہیں کھولنے کو، لیکن یہ محاورے کے طور پہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ میری اس معاملے کی عقدہ کشائی میں میری مدد کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس جو میرا مسئلہ ہے یہ الجھا ہوا ہے تو اس کو سلجھانے میں میری مدد کریں، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عقدہ کشائی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو یہی والا عقد سے ہے۔ اور ومن شر النفاثات فی العقد، اور اندھیری رات کی شر سے یہاں سے، اور گروں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ تو جو گرہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیاں ہیں، یعنی کہ جادو کرنے والے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں، ان لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، من شر وہی ہو گیا حاسد، یہ تو بالکل عام سا لفظ ہے، حاسد جسے ہم حاسد اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا حاسد یعنی کہ حسد کرنے والا، اذا حسد وہی حسد جس کو جلن کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، کسی کی اچھائی سے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کی جو جلن کسی بندے میں پیدا ہوتی ہے، لالچ نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لفظ تھرو آؤٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس آج کا جو سیشن ہے اس کے کتنے الفاظ ہمارے پاس کل اردو کا ہے۔ اعوذ یہ بھی اردو میں ہے، ربی فلک یہ سارے اردو میں ہیں، من شر اردو میں ہے، خلق اردو میں ہے، پھر غاسق یہ بھی اردو میں ہے، پھر ہمارے پاس نفس ہے یہ بھی اردو میں ہے، عقد اردو میں ہے، حاسد اور حسد یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کل کا مطلب ہو گیا، یہ قول سے ڈرائیو ہے، کہنا اعوذ، یہ اس کا مطلب ہے پناہ میں جانا، کسی کی چیز پناہ لینا، اسی لیے اس کو تعویذ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا تعوذ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے ڈرائیو ہے۔ ربی رب ہو گیا، فلک کے بہت سارے لفظ میں نے یہاں پہ کیے، جس کا ہو گیا خلق ہو گیا، خالق ہو گیا، مخلوق ہو گیا، تخلیق ہو گیا، یہ سارے لفظ فلک سے نکلے ہوئے ہیں، من سے نکلے ہوئے ہیں، من جانب، من جملہ وغیرہ۔ شر جو ہے وہ اس برائی سے نکلا ہوا ہے، جہاں شر اسی طرح برائی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے برائی کے لیے۔ خلق جو لفظ ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہو گیا یہاں پہ ہو گیا غاسق کا میں نے بتایا کہ یہ تاریک رات کو کہتے ہیں، یا گرہن لگے ہوئے چاند کو غاسق کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں نام کے طور پہ غاسق اور غاسق اختر کہیں میں نے نام پڑھا ہے لکھا ہوا، تو یہ اس طرح کے نام اردو میں مطلب بولے جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن چلیں اگر کسی کا نام ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور من وہی ہو گیا، من جانب، شر وہی ہو گیا، نفاثات میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں نفس کہتے ہیں جو تھوڑا تھونکنا ہوتا ہے، تھوڑا تھونکنا اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور نفس الدم ایک بیماری ہے جس میں منہ سے خون آتا ہے، یہ اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ فی العقد، عقد جو لفظ ہے یہ گانٹھ اور گرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کو ناٹ کہتے ہیں۔ اور اس سے جو لفظ ہمارے پاس ہیں وہ ہے عقدہ کشائی ہے، عقد ثانی ہے، اور پھر عقد زوجیت لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من شر وہی ہو گیا حاسد اور حسد۔ تو اس طرح دیکھیں ہمارے تقریباً آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ 95% الفاظ ایسے ہیں
کہ جو سارے کے سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اردو میں آپ کو ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کا ترجمہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے سیشن میں آپ سے ملیں گے نئے الفاظ کے ساتھ، اور اس کو نئے انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔